بسم اللہ. وہ دیکھو سامنے للہ نظر آ رہا ہے بادلوں کے ذریعے؟ نہیں نظر آ رہا؟ نظر آنا چاہیے، کیونکہ اس کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، رب العالمین ہے. جب اسے قسم اٹھانی ہو نا، یہ بتانا ہو کہ سب اس کا ہے، اسی کے لیے ہے، پوری کائنات اس کی ہے، اللہ کے لیے، تب وہ لکھتا ہے للہ. آرٹسٹک اسٹائل دیکھیں آپ، کیسے للہ لکھا اس نے. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی معمولی بات ہوتی ہے اس طرح سے نام آ جانا، سو وہ اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے. کیونکہ کبھی بھی غیر مسلموں کے مصنوعی خداؤں نے اپنے پرسنل نیم کا سگنیچر کر کے کبھی نہیں دکھایا، نہ کبھی دکھا سکیں گے، کیونکہ وہ امیجنری گاڈس ہیں. اور اللہ جو ہے وہ اس کائنات کا سچا حقیقی خدا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ بھی بکواس کرتے ہیں. کیونکہ آنکھوں کا دھوکہ، چلو آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے ایک بندے کو، تو بار بار آنکھوں کا دھوکہ اللہ ہی کے نام پہ ہوگا کیا؟ وہ بھی صرف ایک ہی دین اسلام کے خدا اللہ کے نام پہ ہوگا؟ نہیں، آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا. جو آنکھوں سے نظر آئے اور حقیقی طور پہ جب کنفرم ہو جائے، چیکنگ پر ہو جائے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں واقعی میں وہ نام ہے. اور آنکھوں کو دھوکہ باقی چیز پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور بھی تو جگہ ہے، اور بھی تو جگہ بادل موجود ہیں، کیوں نہیں ہے؟ سو اگر غیر مسلموں کے اتنا ہی ان کو شوق ہے، اتنی ہی باتیں کرنے کا شوق ہے، غیر مسلموں کے مذہبی پیشواؤں کو، ان کے روحانی پیشواؤں کو اتنے دعوے کرنے کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ پریچنگ کرتے ہیں پبلک کو، لاکھوں کے مجمع لے کے بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کی پوجا پاٹ کرو جن کو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ معبود ہیں اور خدا ہیں اس کائنات کے. تو وہ غیر مسلموں کے سامنے، ان کے مجمع کے سامنے کبھی کسی غیر مسلم کا معبود نے اپنے نام کا سگنیچر کر کے دکھایا بادلوں کے ذریعے؟ کبھی دکھایا؟ کبھی نہیں دکھایا، نہ کبھی دکھا سکے گا. یہ بھی سن لو، یہ لیجنڈ کا دعویٰ ہے، ہمیشہ کے لیے چیلنج بھی ہے. کبھی بھی کوئی غیر مسلم کا معبود ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ بادل کے ایک ٹکڑے کے ایک چھوٹے سے ذرے پر بھی کسی غیر مسلم کے معبود کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے سب مصنوعی ہیں، آرٹیفیشل گاڈس ہیں. انسان تھے بہت سارے، ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، جیسے کہ کرشنا کی، جیزس کی، عزیر کی، عزرا، ٹھیک ہے. یہ لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تھی کچھ نہ کچھ ایسی سپر نیچرل پاورز، یا کوئی نہ کوئی ایسے کام جو روحانی شکتیاں، طاقتیں تھیں، جس کو دیکھ کر لوگ امپریس ہو گئے. اور یہ لوگ کرتے ہیں، جب کسی کو وہ دیکھتے ہیں وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، نظر نہیں آتا، تو وہ پھر اس کو یا تو کوئی جادوگر کہہ دیتے ہیں. آج کل 21ویں صدی میں زیادہ تر یہ کانسیپٹ ہے، جادوگر کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر اگر اس کے ذریعے کوئی کام ظاہر ہو رہا ہے، میریکلز ہو رہے ہوتے ہیں، سو اگر حقیقت ہو تو بھی اس چیز کو دیکھ کے انہیں یقین نہیں آتا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں جھوٹ اور فراڈ ہے. جیسے کہ میرے بہت سارے واقعات جو میرے ساتھ پیش آئے، جس میں بادلوں کے ذریعے اللہ ہی نے اپنے نام کے سگنیچر کیے، یہاں تک کہ فزیکل درخت کو ٹرانسفارم کر دیا اس نے اپنے نام میں، ٹھیک ہے، وہ بھی للہ کے سگنیچر پہ. محمد ذیشان اشد چینل پہ پڑھا ہے. پھر میرے ساتھ جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے 21ویں صدی میں، وہ اس بات پہ باقاعدہ ثبوت ہے. اس کو بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے. سورج کا تپش کا واقعہ، گرمی کے بڑھ جانے کا واقعہ، پوری سائنٹسٹ کے مطابق 21ویں صدی نہیں بلکہ ہسٹری کا گرم ترین مہینہ ریکارڈ ہو جانا، پوری دنیا کا وٹنس بن جانا اس پر. پھر کرونا وائرس کا آ جانا پوری دنیا میں، پھر کرونا وائرس کا کم ہونا، پھر بڑھنا، وہ سب واقعات میرے ساتھ اٹیچ ہیں اللہ کے فضل سے، خاص فضل سے. نشانی ہیں سب. کس بات کی نشانی ہے؟ کہ ہاں لیجنڈ آف اللہ آ چکا 21ویں صدی میں. اور پھر اس کے بعد غیر مسلموں کے معبودوں کا شکست فاش ہونا میرے ہاتھوں، نیچر کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے، چیلنجز کے ذریعے، اللہ کے سگنیچرز کے ذریعے. وہ بھی حقیقت ہے کہ 21ویں صدی میں ایسا ہو گیا.
اور کوئی میرے مقابلے پہ نہیں آ سکا غیر مسلموں کا کوئی بھی مصنوعی خدا لڑنے کے لیے، شکست دینے کے لیے. سب کے سب اسپریچول بیٹل گراؤنڈ میں اسپریچول وار کے اندر ڈیفیٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اور جو بیٹل گراؤنڈ آف گاڈس شروع کیا تھا لیجنڈ نے، ان کے اندر سب کے سب فیل ہوئے اللہ کے سوا، کیونکہ ایک اکیلا اللہ جو ہے وہی طاقتور ہے، وہی اصلی اور وہی سچا ہے. سو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بھی اللہ کے مقابلے پہ آ کے لیجنڈ کو شکست دے سکتا، لیکن اللہ نے آ کر غیر مسلموں کے مصنوعی معبودوں کے پردے فاش کر دیے. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اگر اللہ نہیں کرتا تو لیجنڈ کبھی بھی وہ ثبوت نہیں بنا پاتا جو اس نے ویڈیو فوٹیجز پہ بنائے ماضی میں بھی. اور یہ ہسٹری کے اندر ایسا ہوتا آ رہا ہے. لیکن اب یہ بات ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کام ہوتا ہے، معمولی بات ہے، لیجنڈ کے ذریعے جو کچھ ہوا وہ بھی معمولی ہے، تو پھر نیچر ہی کے ذریعے وہ اپنے معبودوں کی مدد لے کر اپنے معبودوں کو بولے. وہ غیر مسلم مذہبی پیشوا اور روحانی پیشوا کہے ان معبودوں کو کہ بادلوں کے ذریعے، فائر کے ذریعے، ٹھیک ہے، مٹی کے ذریعے، کیڑے مکوڑوں کے ذریعے، چرند پرند درند کے ذریعے، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کے ذریعے دکھائے وہ اپنے نام کو، سگنیچرز کو لکھ کر، نیچرل خود ہی لکھ کر دکھائے، اپنے کنٹرول سے دکھائے، بغیر کسی پیروکار کی مدد لیے دکھائے. اگر وہ سچا ہے، کبھی نہیں دکھا سکتا. تو بھئی کہانیوں پہ، جھوٹی کہانیوں پہ چلنے کی ضرورت کیا ہے جب حقیقی طور پہ، حقیقت میں، کائنات میں جب اللہ ہی کا نام قدرتی طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے اور ہو چکا ہے، اور کسی غیر مسلم کے مصنوعی خدا کا ظاہر نہیں ہوا، تو پھر کیا ضرورت ہے ایک بندہ اپنی عقل کو یوز نہ کرے؟ پھر تو میں تو کہتا ہوں صاف بات کہ غیر مسلموں کے جو مصنوعی خدا ہیں جن کی پوجا کروانے کے لیے ان کے مذہبی روحانی پیشوا بیٹھے ہوئے ہیں، جو جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں، پھر ان کی بات کو ماننا چھوڑ دیں. ان کی عوام، ان کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیں. ان کی عوام خدا کے معاملے میں تو بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ غیر مسلموں کے تمام جو مذہبی روحانی پیشوا ہیں وہ خدا کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں، ورگلا رہے ہیں اپنی عوام کو، اور انہیں ٹارچر کرتے ہیں ذہنی طور پہ. مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں خصوصی طور پہ، کیونکہ پاکستان از اسلامک اینڈ ایٹمک کنٹری. سو دنیا بھر کے اندر سے زیادہ تر مسلمان ممالک کے خلاف دشمنیاں کرنا، نفرت کرنا، مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کرنا، مسلمانوں کی عورتوں کی ریپ کرنا، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرنا، اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو عالمی میڈیا کا بہت سے معاملات پہ چپ مار کے بیٹھ جانا. لیکن جب غیر مسلم کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو جائے کہیں، یا خصوصی طور پہ پاکستان میں کسی غیر مسلم کے ساتھ کچھ ہو جائے، تو عالمی میڈیا کا کتے کی طرح چیخنا، ٹھیک ہے، کیونکہ بے حسی ہے. مسلمانوں کو اپنا سمجھتے نہیں وہ، تو غیروں کے لیے کون چیختا ہے؟ لیکن جب اپنے کسی کو ان کے لگتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. وہ نکلتی ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کچھ ہو نا تو اس کی واقعی چیخ نکلتی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے. اور کسی اور والی کے ساتھ ہو جائے، کسی دوسرے کے ساتھ تو نہیں ہوتا ایسا، اتنا احساس ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی احساس رکھنے والا اتنا ہے تو سمجھتا ہے. تو لیجنڈ کو کیا فکر پڑی ہے کہ وہ بار بار یہ بات بتاتا رہے، دکھاتا رہے کہ جب نیچر کے ذریعے اللہ کے مارے گل ڈیمونسٹریٹ ہوتے ہیں، اللہ دکھاتا ہے، تو وہ لیجنڈ کیوں دکھاتا ہے؟ ارے بھائی سیدھی بات ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اپنی عقل کو یوز کر لو، یا تو ان معبودوں کو بولو کہ وہ لے اپنے سگنیچر دکھا دے تو مان لو، ان کو پوجا پاٹ کرو. بلکہ لیجنڈ تیار ہے اسلام چھوڑ کے اس دین کو، اس معبود کی پوجا کرنے کو تیار ہے اسلام چھوڑ کر، جو اللہ کے مقابلے پر آئے، نیچر کا کنٹرول چھینے اللہ سے، اور اللہ کو روک دے اس بات سے کہ وہ اپنے سگنیچر ظاہر نہ کر سکے. یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے. کوئی اتنا ہی کر کے دکھا دے، اللہ سے کنٹرول چھین کے، اللہ ہی کے بادلوں کے ذریعے اور اللہ ہی کی آگ اور نیچر کے درند پرند چرند اور ان کے ذریعے وہ اپنے نام کو لکھ کے دکھائے، ظاہر کر کے دکھائے، اور ان کے نومولود بچوں کے، شیر اور کتے کے پلے، یہ گائے، مرغے مرغیوں وغیرہ کے ذریعے اپنے منہ سے، ان کے منہ سے وہ معبود اپنے نام کی گواہیاں بھی دلوا کے دکھا دے اگر وہ ہے سچا. تو امیجنری گاڈس کی پوجا پاٹ کرنا ایک بیوقوفی ہے، انتہا درجے کی، انتہا ہائی لیول کی بیوقوفی ہے. کوئی بھی شخص جو ایسے معبودوں کی پوجا پاٹ کر رہا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے نیچر کے ذریعے، سو بات سیدھی سی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور کل کا ہی واقعہ ہے، کل رات میری اپنی فیملی کے اندر کسی ایک چھوٹے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پر، اسی کے ہاتھ پر بھی للہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ثبوت میں نے بنا کے رکھ لیا ہے. اور رات میں ہی جب میں اس کے بعد ہاسپٹل سے آیا ہو کر، تو یہیں سامنے ادھر بادلوں کے ذریعے
تھوڑا سا بہت واضح نہیں تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا. للہ لکھا تھا. اللہ اکبر.